بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں فہیم عباس اور آپ سب دیکھنے والوں کو نیوز کیفے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور میں ہوں زہرا رضا۔ السلام علیکم، صبح بخیر۔ میری طرف سے بھی آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی آج جمعۃ المبارک ہے اور جمعۃ المبارک کے حوالے سے بھی تمام تر فضیلتیں اور برکتیں آپ سب دیکھنے والوں کو بہت بہت مبارک ہوں۔ آپ کو بھی بہت بہت جمعہ مبارک زہرا۔ جی فہیم، خیر مبارک۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ تو آج میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ ہم آج کس خوبصورت ترین موضوع پہ بات کرنے والے؟ جی فہیم، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور اس مہینے کی اگر بات کی جائے تو یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں ولادت ہے، جس میں آمد ہے اس ہستی کی جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہے، کہ جس کے لیے اس کائنات کو خلق کیا گیا، جو محبوب خدا، سردار انبیاء اور رحمت للعالمین ہے۔ یعنی آپ کی جو ذات ہے وہ صرف نہ مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے، بلکہ تمام جو عالمین ہے، جہان والوں کے لیے رحمت ہے۔ تو آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ اسی حوالے سے مہمان بھی اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ میں چاہوں گی ان کا تعارف کرا دوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اللہ کا احسان عظیم ہے کرم ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ میں ویسے ہی 8-10 سال سے آپ کے یہاں آ رہا ہوں اور حشاش بشاش ہوں۔ مجھے یاد ہے جس دن یہ پہلا پروگرام تھا نا ہمارا اس سیٹ پہ، اس دن بھی آپ یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آپ کو ماہ ربیع النور جو ہے اس کی بہت بہت مبارکباد۔ جی ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت جزاک اللہ فجزاکم اللہ خیر الجزا۔ مجھے آپ اچھی طریقے سے ذہن میں یاد ہیں جس طرح آپ کہتے ہیں اور فرما رہے ہیں آپ، تو اس پروگرام کو آپ نے بڑی زندہ کیا ہوا، دوام عطا کیا ہے، اور مختلف ایونٹس کے اوپر جی جو مذہبی ہیں اس کے اوپر بڑا بھرپور پروگرام جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر میں، عال میں، مال میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم اور آپ کے چینل کو بھی جس سے آپ وابستہ ہیں اس کو بھی ترقی، دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اور میرا خیال ہے اس چینل کو اسی پروگرام کے حوالوں سے اسی لیے آج وہ زندہ ہے۔ تمام چینلوں میں اس چینل کا بھی اپنا ایک مقام ہے۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔ اچھا ہم بات کرتے ہیں ربیع الاول کے مہینے سے، اس طرح اگر لیلۃ القدر کی بات کریں تو اس ایک رات کو نسبت ہے قرآن پاک کے اترنے کی، جی اور اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی محبوب شے کسی وقت اور گھڑی کے ساتھ اگر اسے نسبت مل جائے تو اس کی اہمیت ایسے ہی بڑھ جاتی ہے۔ تو ماہ ربیع الاول کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس سے تو بڑی نسبت ہی کسی وقت کی نہیں ہو سکتی۔ تو میں چاہتا ہوں ذرا اس کی اہمیت کے حوالے سے اپنے جو خیالات ہیں، آپ کا جو مطالعہ ہے وہ پیش کیجئے پلیز۔ جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ صاحب اس کا لیلۃ القدر، جی تو یہاں میں ایک چھوٹا سا اور بڑا جملہ واضح طور پہ بیان کر دوں کہ قرآن مجید فرقان حمید لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ لیلۃ القدر میں جب نازل ہوا تو یہ بزرگی والا کلام، یہ شرف والا کلام، یہ عظمت والا کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوامی قیامی کلام، مردوں کو زندہ کرنے والا کلام، مردہ دلوں کو زندہ کر دینے والا کلام، کس میں؟ ایک شب میں نازل ہوا۔ بس ہم اس شب کو یوں ہی کہیں گے، اب اس کو متعین نہیں کریں گے کس میں، یا 24 کو تھا یا 25 کو تھا یا 27 کو تھا، یعنی اس شب میں جو لیلۃ القدر، قدر کے معنی ہی ہیں بزرگی اور شرف والی رات، اس میں جب نازل ہوا قرآن مجید تو وہ اس کی عبادت جو ہے 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ جی تو اب آپ اندازہ لگائیں جس پر نازل ہوا، واہ، جس قلب اطہر پہ نازل ہوا، جی وہ کتاب اللہ جس پہ نازل ہوئی وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، تو ان کی پیدائش مبارکہ کی شب کتنی افضل ہوگی جب قرآن جو نازل ہوا اس کی عبادت جو ہے 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ، کیا شرف حاصل ہوگا ہمیں کہ بہت بڑی افضل اور اعلیٰ اور برتر رات ہے۔ اور یہ وجہ تخلیق کائنات، جیسے بی بی نے بھی کہا تھا وجہ تخلیق کائنات، یہ ایک حدیث ہے اور اس کو کہتے ہیں
حدیث قدسی یہ 10 ہیں، اور حدیث قدسی یہ الہامی طور پہ رسول اللہ پہ نازل ہوتی تھی کل 10. تو اب اس کا کوئی راوی نہیں ہے کہ جس کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی کہا جائے کہ یہ کمزور راوی ہے، یہ قوی ہے یا ضعیف ہے. یہاں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات والا صفات ہیں، ٹھیک ہے نا. لہذا ان سے جو منسوب ہے تو وہ ہے لولا کہ لما خلقت الافلاق، اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو ہم یہ دنیا کو خلق نہ کرتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی کے ساتھ یہ ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھیں گے، وقفے سے واپس آئیں گے تو آج اسی طرح کی پیاری پیاری اور میٹھی میٹھی باتیں جو ہیں وہ وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق جو ہے ہوتی رہیں گی. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں زہرہ رضا اور میرے ساتھ موجود ہیں فہیم عباس، اور آج ہم بات کر رہے ہیں ربیع الاول کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے اوپر. ہمارے ساتھ مفتی صاحب بھی موجود ہیں. مفتی صاحب، اگر ہم اس مہینے کی اہمیت اور اس کی فضیلت جیسے کہ آپ نے بیان کی اس کے اوپر ہم نے بات کی، اور اس مہینے میں چونکہ ولادت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو سر اس کی اگر تیاری اور اس کی خوشی جو کہ ہر انسان کو ہوتی ہے، ہر مسلمان کو ہوتی ہے، تو کس طرح سے ہم جو اپنی عقیدت کا اظہار ہے وہ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں بہترین نذرانہ جو کہ ہم سرکار کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت عمدہ سوال ہے، اور اس کے اندر بہت ساری، اب اس کو اگر پھیلایا جائے تو بہت ہے، لیکن ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے. جی. لیکن اتنا یاد رکھیے، پیدائش کی خوشی کے اندر، اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت سے لوگوں نے استدلال کر رہے ہیں مفسرین کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. قل جب آتا ہے تو وہاں پر مراد ہوتی ہے کہ اے رسول فرما دیجئے، اے محبوب کہہ دیجئے جی کہ جب اللہ کی رحمت اور اس کا فضل کا مل جائے، آ جائے، عطا ہو جائے اللہ کی رحمت اور فضل، فَلْيَفْرَحُوا، پس خوشیاں یعنی فرحت مناؤ. فَلْيَسْجُدُوا نہیں کہا کہ سجدے کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہ نہیں کہا ہے. فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ تاکہ پتہ چلے، تمہارے عمل سے پتہ چلے کہ تم خوش ہو. سبحان اللہ. کسی کے گھر کسی کا بچے، ایک عام زندگی میں بچہ ہوتا ہے، اس کی اگر کہہ لیجیے سالگرہ آتی ہے تو ان کے جو حشاش وشاش چہرے، ان کا جو عمل ہے وہ بتاتا ہے کہ بڑے خوش ہیں. جی ہاں. تو اب جب کائنات کے آقا و مولا حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے، اس پہ خوشیاں مناؤ. اور وہ کیا کہہ رہا ہے قرآن آگے؟ وہ خوشیاں منانا بہت افضل ہے، بہتر ہے اس سے جو تم نے جمع کر کے رکھا ہے. تو انسان کیا چیز جمع کرتا ہے؟ یا دولت و ثروت جمع کرتا ہے، دنیا دار کہ میرے پاس دولت آ جائے، دولت آ جائے، بے بادشاہ کہیں سے بھی آ جائے، کیسے بھی آ جائے، جائز ناجائز. عقل مند کیا کرتا ہے؟ جو سب سے بڑا دنیا میں عقل مند ہے اور صاحب ایمان ہے، وہ آخرت کے لیے جمع کر کے رکھتا ہے. واہ. جی. تو اس کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ خوشیاں منانا زیادہ افضل ہے، اعلیٰ ہے، برتر ہے، بہتر ہے اس سے جو تم نے جمع کر کے رکھا ہے. صحیح. اچھا تو دیکھیں، خوشی منانے کے طریقے ہیں، ہر انسان اپنے انداز سے خوشی مناتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے ربیع الاول کے موقع پہ بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ میلاد کی شکل میں خوشی مناتے ہیں، آقا کا ذکر کرتے ہیں. کچھ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں چراغاں کرتے ہیں، کچھ برقی قبقوں میں جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں. مطلب ہر طرح سے. کچھ ایسے بھی ہیں جو گاڑیوں میں نکل کے گانے لگا کے بھی اس دن، مطلب جہالت کی بہت ساری شکلیں ہیں. جی. تو آپ کس طرح بتا کہ جو اللہ والے ہیں، جو واقعی عشق والے جو لوگ ہیں، جو بہت خوش ہیں اس مہینے کی آمد کی وجہ سے، وہ کس طرح خوشی مناتے رہے ہیں اور کس طرح منانی چاہیے؟ بہت اچھی بات کی. ایمان والوں کا وتیرہ، ایمان والوں کا طریقہ کار اکارڈنگ ٹو قرآن و سنت. جی ہاں. اچھا. چراغاں کر لیں، گھر پہ جھنڈے لگا لیں، روشنی کر لیں، ٹھیک ہے. اگر روڈ پہ نکل رہے ہیں تو درود و سلام پڑھنا جو اللہ کا فعل ہے، جو فرشتوں کا فعل ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. Who believe on him and salute him with all respects.
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سیلوٹ کرنا ہے، رسپیکٹ کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ ادب اور احترام نہیں ہے، ساری عبادتیں ضائع ہیں۔ ابلیس کو کوئی پھوڑا نہیں نکلا تھا، ابلیس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، اس نے اپنے آپ کو صرف اس لیے قتل کیا تھا کہ اس نے احترام رسول نہیں کیا تھا۔ ورنہ عبادت کرنے کا جہاں تک تعلق ہے، کوئی روئے زمین چپا چپا اگر اس کو بچھا دیا جائے اس کے سجدوں کو تو ایک تل دھرنے کی بھی جگہ نہیں ہوگی۔ اس نے اتنی عبادت کی ہے، وہ فرشتوں کا اس کا کلیجہ استاد تھا، جنت میں آنا جانا اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ ہم تو مرتے اس کا کلیجہ اعمال کے اوپر ہے کہ رسول اللہ بخشش اور نجات کرا دیں تو ہم چلے جانے کو امید ہے اور ایک آس ہے، ٹھیک۔ لہٰذا وہ آنا جانا جو تھا وہ جنت میں آتا جاتا رہتا تھا، سب تھا، لیکن صرف اس نے ادب رسول نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا وا واستکبر وکان من الکافرین، دفع ہو جا، تو کافر ہو گیا، تو نے تکبر کیا۔ تکبر جو ہے تجھے زیبا نہیں ہے، تکبر میری ذات کو زیبا ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، ہم جو ہے رسول سے محبت کا دعویٰ ہم سب لوگ کرتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، لیکن ہمارا جو کردار ہے پریکٹیکل لائف میں اگر ہم دیکھیں تو ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کی جو سیرت ہے وہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ تو میں چاہوں گی اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیں کہ ہم اپنا کردار کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ دیکھو بیٹا، جہاں تک تعلق ہے کردار پر زندگی کا انحصار ہے۔ زندگی بڑی خوبصورت ہے، جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوبصورت حسین دی ہے، اس کو ہم چاہیں تو جنت بنا لیں اور ہم چاہیں تو دوزخ بنا دیں اپنے عمل سے۔ صحیح بات۔ بالکل۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گفتار کا پہلو، کردار کا پہلو، کون سا ایسا پہلو ہے، کون سا ایسا زاویہ ہے، کون سا ایسا نقطہ نظر ہے جس میں کہیں لکونا ہے؟ یعنی کفار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے متعلق کہتے تھے یہ صادق ہیں اور امین ہیں۔ سب سے بڑا دو چیز، کفار کافر اپنی امانتیں، اس زمانے بینک نہیں ہوتے تھے، اپنی امانتیں لا کے رکھتے تھے۔ نبی نہیں مان رہے، امانتیں رکھ رہے ہیں، اتنا بڑا کردار ہے۔ آج آپ مسلمان کے پاس ذرا رکھوا کے پیسہ دیکھ لیجئے، ادھار دے کے دیکھ لیجئے، پھر دیکھو لاتا ہے کہ نہیں لاتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، جس طرف سے چلے جائیں آپ، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، نمازیں میں نے ابھی اس کا آپ کو حوالہ دیا۔ معافی چاہتا ہوں، میں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب دبئی جا رہے تھے کام کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ آپ وہاں جائیں گے نا، نوکری کریں گے کسی غیر مسلم کے پاس نوکری کر لیجئے گا، آپ کے پیسے نہیں مریں گے۔ مطلب نعوذ باللہ، جو بھی بات تھی ایک بڑی تکلیف دہ بات لگی مجھے کہ آخر ایسا، اس حوالے سے ہمیں بات کرنی ہے۔ چھوٹا سا وقفہ آ گیا ذرا بیچ میں دوستوں، ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں، اور آج ہم نیوز کیفے میں اس پوری کائنات کا سب سے خوبصورت موضوع جو ہے اس پہ بات کر رہے ہیں۔ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے مہینے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ میرے ساتھ زہرا رضا بھی موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ آج جو مہمان شخصیت ہیں وہ ہیں جناب مولانا نواب نفیس قدوسی صاحب۔ اچھا، وقفے سے پہلے زہرا نے بات کی کردار کے حوالے سے، تو آئیے ذرا اسی جانب بات کرتے ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں ہمارے وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا، اب کیا ایک شخص کا یا صرف وزیر اعظم صاحب کا یا کچھ لوگوں کا یہ ارادہ کر لینا کہ ہم اس کو ریاست مدینہ بنا دیں گے، کیا یہ کافی ہے؟ پوری عوام جو ہے ان کو، یہاں پہ یہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، انہیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اپنے کردار میں اتارنے کے لیے، اور خاص طور پہ مطلب جو ہماری سوسائٹی میں جتنے ہمیں جرائم نظر آتے ہیں، جتنے برے معاملات نظر آتے ہیں، جو بحیثیت مسلمان دیکھے جائیں تو ہمارے لیے شرم کا مقام ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں سے زیادتی، جھوٹ، ڈاکہ زنی اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو جب کائنات میں کفر و شرک کے اور وحشت کے جب اندھیرے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے، ان کے نور سے سب کچھ جو ہے نا وہ روشنی میں بدل گیا۔ تو ہم مطلب کس انداز سے دین کو پریکٹس کریں کہ یہ سارے جرائم اور یہ ساری پریشانیاں یہ بھی ساری روشنی اور نور میں بدل جائے اور ہم واقعی ریاست مدینہ کی اصل روح تک پہنچ جائیں؟
بہت اچھا، بڑا چپتا ہوا سوال کیا. اللہ تعالیٰ کی انہوں نے برکت دے. میں سوچتا رہتا تھا اور لوگوں کے اعتراضات اس پر سنتا رہتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو ریاست مدینہ کے نام پر طعنہ دیتے ہیں ان کو ہدایت عطا فرمائے. آمین. کیونکہ قانون شریعت یہ کہتی ہے جب بندہ کسی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے، یعنی نیت کرتا ہے، نیت نام ہے دل کے ارادے کا، تو اس کو ایک نیکی ملتی. اچھا، صرف اور ارادہ. جب اس کو عملی جامہ پہنا دیتا ہے تو اس کو 10 نیکی ملتی. واہ سبحان اللہ. اب تمہارے وزیر اعظم نے اگر اس کا ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا اور کہا میں حالات تبدیل کر دوں گا تو اس نے تو نیکی کما لی، ایک نیکی. اب اگر وہ کنورٹ کر دیتا ہے اور ہو جاتا ہے تو 10 نیکی ملیں گی. جو اس سے متعلق طعنہ دے گا جی مدینے کی ریاست سے متعلق وہ بے دین ہے، اچھا، گناہگار ہے وہ شخص. کیونکہ اس نے نعرہ لگایا، وہ کچھ نہیں کر سکتا، تبدیلی نہیں لا سکتا، کیونکہ اس کے ساتھ ساری کالی بھیڑیں جمع ہیں. اس کے مقابلے میں سارے چور اچکے اٹھائی گیرے سارے جمع ایک جگہ ہو گئے. وہ اکیلا کچھ نہیں، سنیے میری بات پوری ہونے دیں. وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. اس کی پارٹی میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یار اس نے کیا نعرہ لگا دیا، ہمارا کام، ہمارا آگے کیا بنے گا. لہٰذا وہ نہیں لا سکتا تا وقت کہ اس کے ساتھ تمام ممبران اسی طرح سوچیں دل کی گہرائیوں سے جس طرح وہ سوچ رہا تھا. وہ کچھ نہیں کر سکتا، مجبور ہے. سوسائٹی میں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہم لوگوں کو کیا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے؟ سارے بدلنا مجھے آپ کو دیکھنے والوں کو بینگ مسلم، مومن مسلم، اگر اس نے نعرہ لگایا تھا اس کے ہاتھ مضبوط کرو، اس کا ساتھ دو. اب کیا یہ برائیاں کس کے زمانے میں پھیلی ہیں؟ فہیم آپ مجھے جواب دیجئے. زہرا آپ جواب دیجئے. زہرا آپ کلی، زہرا صحیح تلفظ ہے اس کا، کلی. لہذا یہ یاد رکھیے کہ اس نے نعرہ لگایا تھا، ہم کو یا کیا اس کے نعرے سے کے بعد سے یہ ساری برائیاں پھیلی؟ یہ معاشرہ تو پہلے ہی تباہ و برباد ہو چکا ہے. اللہ اکبر. کون سا ایسا فعل ہے، کون سا شرمناک جو ایام جہالت میں بھی نہیں ہوتا تھا، قبروں سے لاشیں نکال کر، ٹھیک ہے نا، وہ الگ فعل. لہٰذا وہ ایام جہالت میں بھی نہیں ہوتا تھا. اتنے پھیلے کون کنٹرول کرے گا کس کو؟ اکیلا تو نہیں کر سکتا گلیوں میں گھوم کے. گٹر ابل رہا ہے، وہ آ کے گٹر تو نہیں، اس کا جمعدار کو بلا کے صاف تو نہیں کروائے. صحیح. تو سر میں چاہوں گی کہ آج اس موقع پر اور ربیع الاول کا مہینہ جو ہے اس موقع پر آپ کچھ ہماری جو ناظرین دیکھ رہی ہے کچھ ایسا ایک عہد کر لیں کہ جیسے کہ فہیم نے کہا کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، چھوٹی چیز اسٹارٹ تو کرنا ہے، ارادہ تو کریں. کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیے جھوٹ کے لیے ہم کو دو ہمارے پاس ذریعے ہیں، حجت ہے. ایک اللہ کا کلام اور اس کے بعد اللہ کے کلام کے بعد حدیث پاک. یہ حجت ہے ہمارے لیے، دلیل ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اللہ کا کلام کہہ رہا ہے لعنت اللہ علی القاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. تو بینگ مسلم مجھ کو پتا ہے کہ جیسے ہی میں جھوٹ بولوں گا اللہ کی لعنت مجھ پر آئے گی. جب اللہ کی لعنت مجھ پر آئے گی تو اس کی رحمت اور فضل اور برکتیں کب نازل ہوں گی؟ نمبر 1 یہ قرآن کہہ رہا ہے. دوسرے نمبر پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا. اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے اپنے حالات میں رہ کر. حالات میں رہ کر مراد یہ کہ اس کے بال بچے ہیں، سب ہے، اس کی آمدنی قلیل ہے، وہ بخل کر سکتا ہے. اسی طرح عرض کیا، اس نے پوچھا، سوال کیا کہ یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہنے لگ گیا ہاں. بزدل کب ہوتا ہے انسان؟ جب مال کی محبت اور مادہ پرستی اس کے سر پر ہوتی ہے. پھر وہ کہتا ہے بھائی میں اپنی جان بچاؤں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. صحابہ نے نہیں کیا تھا، پچھلے والوں نے نہیں کیا تھا، ان کے بھی بیوی تھے، ان کے بھی بچے تھے، ان کا بھی گھر بار تھا. وہ نکل آتے تھے، ایک آواز ہوتی تھی کہ فلاں کفار سے مقابلہ ہے، تو سب آ جاتے تھے، اپنے گھر کا سامان بھی اٹھا کے لے آتے تھے. جی ہاں، ٹھیک ہے. کیا تھا ان کو سب سے زیادہ کس سے محبت تھی؟ اللہ سے. اللہ سے بلا شبہ. وہ اپنی آخرت بنانے چلے تھے، وہ اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے چلے تھے. کربلا کے میدان میں بھی جان کے نذرانے پیش کیے جا رہے تھے. کیا ان کی اولادیں نہیں تھیں؟ کیا ان کا گھر بار نہیں تھا کہ اپنی اس کو کیا؟ بالکل. پھر کہا کہ یا رسول اللہ کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا جھوٹ نہیں بول سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کا ایمان تو اتنا سچا ہے کہ وہ تو سچے خدا کو مانتا ہے. بن دیکھے موتی ملے، مانگے ملے نہ بھیک. یعنی کہ ربیع الاول کے اس مہینے میں ہم سب کو عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے.
ٹھیک ہے. تو سب آقا سے کی بڑا جس نے کر لیا. اگر خدا کی قسم تمہارے کہنے کے مطابق فہیم یہ پوری قوم سچی ہو گئی, یہاں انقلاب آئے گا, یہ باقاعدہ درسگاہ بن جائے گی پاکستان, دنیا کے لوگ آ کے یہاں سیکھیں گے. سبحان اللہ. جن کے ملک میں خوشحالیاں ہیں ان میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے وہ رسول اللہ کے وہ امتی جو ایمان بھی نہیں لائے, وہ ان کا انحصار جھوٹ پہ نہیں سچ پر ہے. سبحان اللہ. آپ کا بے حد شکریہ, آپ تشریف لائے. بڑی خوبصورت باتیں جو ہیں آج ہم نے آج کے موضوع سے متعلق ہے. زہرا آپ کا بھی بے حد شکریہ. جشن عید میلاد النبی جو ہے وہ ضرور منائیے, اور کیونکہ یہ محسن انسانیت کی آمد کا, ان کی تشریف آوری کا جشن ہے, تو بس کچھ بھی ہو انسانیت قائم رہنی چاہیے کسی کی. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. اور نیوز کیفے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جمعے کے روز پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی مہمان شخصیت جن سے ہم روحانی طور پہ بہت سارے اور شرعی طور پہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, جو کہ چیئرمین ہیں سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ. دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں کال کر سکتے ہیں, کال کر کے اپنا سوال جو ہے بتا سکتے ہیں استخارہ سے متعلق یا روحانی شرعی رہنمائی سے متعلق. نمبرز جو ہیں وہ اسکرین پہ آپ کو نظر آتے رہیں گے. ذرا ہم نے وقفے سے پہلے بات کی عید میلاد النبی کے حوالے سے اور ماہ ربیع النور کے حوالے سے ہم نے بات کی, تو آئیے ذرا کچھ ایک اسی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں آخرت کے کانسیپٹ کے حوالے سے. دین اسلام میں آخرت کی بہت زیادہ اہمیت بتائی گئی ہے اور اسے مختلف انداز سے اس کی تشریح کی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ جو اصل زندگی ہے یہ دنیا کی زندگی ہے, جس طرح کی ہم یہاں پہ پریکٹس کریں گے یہ ایک امتحان ہے, اس کا پھل جو ہے ہمیں آخرت کی زندگی کی شکل میں ملے گا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو اصل زندگی ہے ہمیشہ رہنے والی وہ آخرت کی زندگی. تو دین اسلام میں کس طرح رہنمائی کی گئی ہے, میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس پہ بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا بہت قلیل ہے, اور ایک جگہ فرمایا کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کی گئی یا رسول اللہ دنیا اور آخرت کا فرق کیا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ دنیا آخرت کا فرق یوں ہے کہ کوئی شخص سمندر پر کھڑا ہو اور اپنی انگلی اس میں ڈبوئے, اور جتنا پانی اس انگلی کے ساتھ باہر آئے گا وہ تمہاری صرف دنیا ہے اور آخرت یہ سمندر ہے. سبحان اللہ. تو ہم یہ ذہن بنا لیں کہ یہ دنیا بہت قلیل ہے. قرآن پاک میں جس کو قلیل فرمایا, تو اس میں ہم آخرت کی کھیتی جو ہے وہ بوئیں. جس نے آخرت کی کھیتی نہیں بوئی اس نے بہت بڑا نقصان کیا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بغیر اعمال کی آخرت کی طرف چلا گیا وہ ایسا ہے جو بغیر کشتی کے سمندر اتر گیا, تو اس کی ہلاکت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. تو یہ کہ یہ دنیا ہمارے لیے بہت بڑا موقع ہے کہ ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کام کر لیں جو کرنے کے. مرنے کے بعد انسان کو فقیہ ابو اللہ صبرکندی فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کو اپنی غفلت پر اتنا احساس ہوگا کہ قبر میں جا کے اللہ سے کہے گا یا اللہ 2 رکعت پڑھنے کا موقع دے دے, 1 مرتبہ کلمہ پڑھنے کا موقع دے دے, 1 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا موقع دے دے. اسے کہا جائے گا یہ اب یہاں کچھ نہیں ملے گا. تم دنیا میں 2 کی جگہ 1 لاکھ 2 لاکھ نفل پڑھ سکتے تھے, 2 لاکھ مرتبہ کلمہ پڑھ سکتے تھے, 2 لاکھ مرتبہ تم دنیا میں جو ہے سبحان اللہ پڑھ سکتے تھے, لیکن یہاں موقع نہیں ملے گا. تو بس ہم یہ سمجھ لیں کہ آج بدقسمتی سے ہم دنیا کی خاطر نہ جانے کیا کر رہے ہیں. کل ایک بوڑھے صاحب میرے پاس آئے, تقریباً 70 سال سے زیادہ عمر تھی. انہوں نے اپنے بھائی کو 94 لاکھ روپے دیے اچھا مکان کے لیے, اور مکان کے ریٹ بڑھ گئے. تو بھائی نے کہا کہ بھائی تم نے پیسے تو مجھے دیے لیکن مجھے قرض دیا ہے, ادھار دیے. کوئی 94 لاکھ روپے ادھار دیتا ہے؟ نہیں. تو اب وہ چاہ رہا ہے میرے پاس آئے کہ کیا کریں. وہ عدالت جا رہے ہیں, کیس لڑنے جا رہے ہیں. اپنے بھائی کے ساتھ سگا بھائی, دونوں بھائی 70-80 سال کے ہوں گے, 70-80 کے درمیان ہوں گے. اب یہ اس معاشرے میں دنیا کی محبت رہ گئی کہ 70 سال کا بھائی کہہ رہا ہے یا 75 سال کا ہوگا کہ آپ نے مجھے قرض دیا. ارے قرض 94 لاکھ تھوڑی دیے جا رہے تھے, تم سے مکانہ سودا کیا ہے. تو یہ دنیا کی رغبت انسان کو اتنا اندھا کر دیتی ہے, اتنا اندھا کر دیتی ہے
کہ انسان سوچتا کہ میری قبر میں پاؤں لٹک گئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اے 40 سال والو تمہاری کھیتی کٹنے کے دن آ گئے، اے 40 سال والو تمہاری کھیتی کے کٹنے کے دن آ گئے۔ تم نے دنیا دیکھ لی، پتہ چلا بندہ 40 سال کے بعد سوچ لے کہ اب 40 سال پہنچ گیا، اب باری بہت قریب ہے، تو ہم تو 60 سال سے بھی اوپر نکل گئے بھائی۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ دنیا بہت بڑا دھوکہ ہے، دنیا عیار و مکار ہے۔ اس دنیا میں اگر رہ کر آخرت کی تیاری کر لی تو کامیابی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ دعا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تاکہ دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور ہماری آخرت اچھی کر دے۔ یہ لازمی دعا کرتے رہیں۔ ایک وقفے کا وقت آ گیا، وقفے کے بعد آپ دوستوں کے سوالات کے جواب دیں گے اور دوران وقفہ ہم آپ دوستوں کے سوالات جو ہیں وہ بھی ریکارڈ کریں گے، تو کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں۔ نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب موجود ہیں۔ آپ دوستوں کے سوالات ہم تک پہنچ چکے ہیں اور ابھی بھی ہم آپ کے سوالات جو ہیں وہ پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے۔ نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ سب سے پہلا سوال ہم شامل کریں گے۔ میں لاہور سے کال آئی ایک خاتون کی، انہوں نے نام لینے سے منع کیا۔ انہوں نے بتایا ایک خاتون ہیں اور ان کے شوہر ہیں، ان کے گھر میں لڑائی اور جھگڑے رہتے ہیں، تو کچھ بتائیے، استخارہ کر کے بتائیے کہ آخر یہ گھریلو جھگڑے کیوں ہیں اور کچھ پڑھنے کو بھی بتائیے۔ دیکھیں یہ استخارے کا جواب تو بالکل یہ ہے کہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے، لیکن وظیفہ دو دے دیتے ہیں، ایک تو جمعے کے لیے خاص اور ویسے روزانہ، یا غفارو یا غفارو یا غفار، اللہ کا یہ نام 200 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھے ثواب کی نیت سے، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھے اور انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے امید رکھے کہ اللہ نے چاہا تو بڑے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ اور آج کے لیے جمعے کی نماز کے بعد 1001 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودود، اور اس کے اول آخر 3 بار درود شریف، اور پھر چینی اور نمک کے برتنوں میں دم کر دیں، پورا ہفتہ اسی سے کھانا پکائیں اور ہر جمعے یہ کام کریں، انشاءاللہ گھر میں ہر ایک شیر و شکر کی زندگی میں آ جائے گا۔ صحیح۔ اچھا، ایک مختصراً ایک اور بھی ایک پہلو ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی ساتھ ہی کلیئر ہو جائے۔ آپ نے کہا اس طرح اول و آخر جو ہے درود شریف کے ساتھ 1000 دفعہ یا ودودو پڑھا جائے، تو یہ جتنے 1001 دفعہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ یہ کام کر سکتے ہیں، یہ پڑھ سکتے ہیں وظیفہ۔ تو اگر 1001 کی بجائے اعداد و شمار میں تھوڑی سی کمی بیشی ہو جائے پڑھنے میں، وہ مطلب 1000 یا 1002 یا 1005 دفعہ پڑھ لیا جائے، تو کیا دوبارہ سے پورا پڑھنا چاہیے یا ہو جاتا ہے کام؟ دوبارہ سے تو نہیں پڑھنا چاہیے، چابی اٹھانا، چابی یہ چابی اس کے دمدار اگر پورے نہ ہو تو گاڑی کھلے گی؟ نہیں کھلے گی، نہیں کھلے گی۔ اچھا، مسئلہ ہے کہ یہ عادات ہے نا، یہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوبارہ پڑھے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ کہ محتاط رہ کے پڑھے، محتاط رہ کے پڑھے۔ اب بڑھ جائے تو حرج نہیں، لیکن محتاط رہ کے پڑھے۔ ٹھیک ہے، چابی کی دندہ نہیں پوری نہیں ہوگا تو تالا کیسے کھلے گا؟ صحیح ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ ہمیں صحیح حاضر دماغی کے ساتھ پڑھنا ہے، ایک تصور پکا کو۔ بالکل صحیح ہوگا۔ اچھا جی، پھر ہمیں ملتان سے یاسمین صاحبہ کی کال آئی، انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسی بیوہ خاتون کو جانتی ہیں جو بڑی مطلب غریب ہیں اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے۔ ان خاتون کا ایک پلاٹ ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ بے شک اس پہ کوئی کچا سا کمرہ ہی بنا دیا جائے جہاں وہ رہ لیں گی۔ ابھی وہ ایک کرائے کے گھر میں رہ رہی ہیں، سارے لوگ جو ہیں وہ مل کے ان کی مطلب مدد کر دیتے ہیں۔ اب وہ جہاں رہتی ہیں وہاں سے بھی ان کو اٹھایا جا رہا ہے، تو ان کی خواہش ہے کہ کچھ ایسا بندوبست کیا جائے۔ سیلانی سے بھی انہوں نے درخواست کی ہے کہ کچھ اس طرح کا اگر نظام ہے تو ہمیں بتائیے۔ دیکھیں، ملتان میں ویہاڑی چوک پر ہمارا سیلانی سینٹر موجود ہے، وہاں یہ جات اپنی پریشانی لکھوا کے آ جائیں۔ جیسے ہم نے ملتان میں اس طرح کے کام نہیں کیے، کراچی میں تو ہم 20 سال سے کر رہے ہیں، 2000 سے اللہ کے کرم سے کام کر رہے ہیں، اللہ کی عطا سے، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ وہاں لکھوا کے آ جائے، وہاں میں بات کروں گا، اگر کوئی صورت بنتی ہوگی تو انشاءاللہ۔ تو ویہاڑی چوک پر سیلانی کا لنگر خانہ بہت بڑی جگہ بنا ہوا ہے، وسیع جگہ بنا ہوا ہے، تو وہاں پر یہ لکھوا دیں مسئلہ، تو انشاءاللہ وہ مجھ سے رابطہ کریں گے، میں اس کے بعد آگے بڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ ضرور کہیں کہ ان کو کہیں کہ یہ 313 مرتبہ روزانہ پڑھا کریں، یا وکیلو یا وکیلو یا وکیل، وکیل کے میں نے کام بنانے والی ذات۔ اچھا، تو مائی صاحبہ جو بیوہ ہے یہ تو پڑھ تو سکتی ہے نا، تو نمازوں کے بعد 313 مرتبہ پڑھیں، یا وکیلو یا وکیلو یا وکیل،
اللہ تعالیٰ کارساز ہے، کام بنانے والا ہے، کام غیب سے بننا ہے، سیلا نہیں کرے کوئی بھی کرے، کام ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا جی، پھر ہمیں لاہور سے نورین صاحبہ کی کال آئی. ان کی کل بھی کال آئی تھی. یہ ہماری وہ کالر جنہوں نے کہا تھا کہ جن کے شوہر کی مکہ میں ڈیتھ ہو گئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ انہیں وہیں پہ دفنا دیں. آپ نے کہا تھا کہ 70,000 دفعہ کلمہ طیبہ جو ہے وہ پڑھ کے ان کو بخشا جائے. تو انہوں نے کہا کہ وہ میں پڑھ چکی ہوں. انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا، انہوں نے کہا کہ کیا آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے والدین کے اصال ثواب کے لیے ہمیں دعا مانگنی چاہیے؟ اس حوالے سے انہوں نے پوچھا. دیکھیں وہ 70,000 مرتبہ کلمہ نے پڑھ لیا، ایسال ثواب کر دیا، اب دوبارہ کرنے کی تو حاجت تو نہیں، لیکن اگر دوبارہ کر دے گی تو آپ کی مرضی ہے. پیارے آقا کے والدین کریمین کو الحمدللہ یہ فقیر روزانہ ایسال ثواب کرتا ہے، سبحان اللہ. اور یہ کرنا بہت عظیم کام ہے. سرکار کے اہل بیت کو، ازواج مطہرات کو، اور سرکار کے والدین کو، سرکار کے آبا و اجداد کو اور پوری امت کو ایسال ثواب کریں. ایک بزرگ کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ سرکار کی ازواج کو جو ہے نا وہ ثواب نہیں پہنچاتے تھے یا ان کو یاد نہیں کرتے. تو سرکار کی ازواج سے سرکار کو بے پناہ محبت ہے. تو ایک مرتبہ وہ تھے بڑے بزرگ تھے، تو وہ سرکار کی انہوں نے زیارت کی نا، تو حضور کا چہرہ ان کی طرف خوشی سے نہیں تھا. تو پھر جو ہے انہوں نے التجا کی، یا رسول اللہ آخر میری غلطی مجھے پتہ چل جائے تھا کہ میں آئندہ میں آپ کے بغیر کیا ہے، کچھ بھی نہیں، پوری کائنات کچھ نہیں ہے. پھر سرکار نے اپنی ازواج کے بارے میں ان کو کہا. پتہ چلا کہ یہ ساری ہستیاں ہیں نا، ان کے ساتھ بے پناہ محبت ہونی چاہیے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تمام صحابہ سے، اولیاء سے جو جتنی محبت کرتا ہے انشاءاللہ قیامت کے روز ان کے ساتھ اٹھایا جائے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ابھی ہمیں صبا قریشی صاحبہ کا ایک سوال ہے اور دوسرا مصطفیٰ صاحب نے ہمیں فیصل آباد سے بھی سوال کیا ہے. یہ سوالات ہمیں شامل کرنے ہیں مگر ایک وقفہ درمیان میں آ چکا ہے. ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور دوران وقفہ بھی ہم کچھ سوالات اور بھی شامل کریں گے. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دوستوں کے سوالات جو ہیں ہم تک پہنچ چکے ہیں. صبا قریشی صاحبہ کا ہمیں سوال آیا ملتان سے. انہوں نے کہا کہ ان کی بہن کی بیٹی ہیں ارم. ان کے مطلب بہت اچھے حالات تھے، گھر میں بڑا اتفاق تھا، پیار تھا، خوشحالی تھی، مگر اب حالات جو ہیں وہ اچھے بہتر نہیں ہیں. کافی زیادہ اختلافات رہتے ہیں. ان کے شوہر کو بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو آپ پلیز کچھ بتائیے کہ کیا معاملہ بنا، کیا ہے، کیوں ہوا ایسا سب؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. فیضان سنت میں شیخ طریقت نے ایک روایت لکھی ہے کہ جو دن بھر میں 500 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غیب سے روزی عطا فرماتا ہے. تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 تسبیح پڑھنے میں آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگے گا. یہ معمول بنا لیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے راستے کھل جائیں گے. اور آج تو ویسے بھی جمعہ المبارکہ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے. اور کوشش کیجیے گا عصر سے لے کے مغرب تک تمام سننے والیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جن کے بس میں ہو عصر کی نماز کے بعد سے مغرب کی نماز تک کوئی اور کام نہ کرے، اور مرد مسجد میں چلے جائیں، عورتیں اپنے گھر میں یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم کا ورد کرتے رہیں. جب دیکھیں ٹائم ختم ہونے والا ہے، غروب آنے ہونے تو اللہ سے دعا کریں. یہ سنت سیدہ کائنات ہے. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ اپنی خاطبہ کو باہر کھڑا کرتی تھیں، کہتی تھی جب سورج غروب ہونے والا مجھے بتا دینا تو میں دعا کروں گی. اس وقت دعا لازمی قبول ہوتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس یقین کے ساتھ ہمیں یہ عمل جو ہے وہ کرنا چاہیے. یقین پورا کا پورا ایمان ہے جناب. یقین ہوگا تو سب کچھ ہوگا، ورنہ کچھ بھی نہیں ہوگا. صحیح. اچھا، فیصل آباد سے ہمیں کال آئی مصطفیٰ صاحب کی. انہوں نے کہا کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کے کمرے میں جیسے کھڑکی سے دھواں داخل ہو رہا ہے اور وہ دھواں نہیں ہوتا ہے کچھ بھی، تو ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ان کا جو بیڈ ہے، جن کا جو بستر ہے، اس میں سے بھی ایک کیل جو ہے وہ نکلا ہے. تو یہ ساری علامات کس چیز کی ہیں، کیا معاملہ ہے، ذرا اس بارے میں. جی جناب، ہمارے پاس تو جواب بالکل ایسا کچھ نہیں آ رہا کہ آپ کے ساتھ اس کیل کا دھوئے کا کوئی واسطہ ہو. بس آپ اپنی حفاظت کے لیے یا قادرو یا قادرو یا قادرو 200 مرتبہ نماز میں پڑھتے رہیں. ہمارے شیخ طریقت فرماتے ہیں کہ جس کو اپنے آپ کو اغوا ہونے کا ڈر ہو تو وہ وضو کرتے وقت بھی بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد یا قادرو پڑھتا رہے پورے وضو کے دوران.
تو کبھی اغوا نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہاں لیکن آج کل ہمارے جو ہے نا واش روم جو ہے نا ایسے بنے ہوئے کہ مطلب WC برابر ہوتا ہے پھر ہمارا مطلب واش بیسن ہوتا ہے. ایسی جگہ پہ نہیں, کیونکہ وہ کمرہ باہر جو ہے جہاں مسجد ہے یا باہر واش ہوتا ہے. جی ہاں, وضو خانہ جو الگ اگر بنا ہوا جہاں پہ الگ بنا ہو یا مطلب کہ واش بیسن ہو الگ باہر سین میں ہو. لیکن واش روم کے اندر جو ہے جہاں WC یا وہ ہو مطلب کموڈ ہو تو وہاں نہیں پڑھ سکتے. تو جو شخص یا قادر پڑھتے پڑھتے وضو کرے گا وہ انشاءاللہ کبھی اغوا نہیں ہوگا. بچوں کو بھی کہے کہ یہ کریں. ٹھیک ہے, تو اپنی حفاظت کے لیے نہیں یا قادروں پڑھنا چاہیے 200 مرتبہ. اچھا پھر فہمیدہ صاحبہ نے ہمیں کراچی سے کال کیا, انہوں نے کہا کہ آیت کریمہ سے متعلق کچھ انہیں معلومات چاہیے. آیت کریمہ کا ورد کب کیا جانا چاہیے, صحیح طریقہ کیا ہے, کون سی نماز کے بعد کتنی دفعہ. یہ اس لیے کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ یہ بڑی ایک جلالی قسم کی آیت ہے, تو اس کا جو صحیح طریقہ ہے پڑھنے کا وہ ہمیں بتایا جائے. دیکھیں سر, یہ اسم اعظم ہے آیت کریمہ. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلی آیت کریمہ کا اسم اعظم موجود ہے اس میں. اس کو ہر مقصد کے لیے پڑھا جا سکتا ہے, لیکن یہ کہ اس کو صحیح پڑھا جائے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کی تعداد جو ہے وہ نسبت سے رکھ لی جائے 313 مرتبہ, لیکن اس سے پہلے درود شریف 11 مرتبہ پڑھے جائیں. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ جلالی بھی ہے جمالی بھی ہے, لیکن یہ اسم اعظم ہے. دنیا کا کوئی غم ایسا نہیں ہے جو یہ دور نہ کر سکے. سبحان اللہ. دنیا آخرت کے غم کے دور کے لیے بہت 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 مؤثر ہے. جب حضرت یونس علیہ السلام کو اس آیت کریمہ نے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا, جو ایک زندہ انسانی قبر تھی, مچھلی کے پیٹ میں رہ کیسے ہوں گے. جب باہر آئے تو ایسی ان کی جلد ہو گئی تھی جیسے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے, ایسی جلد ہو گئی, اتنے کمزور ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے لوکی اگائی, لوکی سے ان کے بدن میں پھر طاقت آئی. تو یہ بہت مؤثر وظیفہ ہے اور میری جان ہے, میں اس کو بہت پڑھتا ہوں ماشاءاللہ. بالکل صحیح ہوگا. اچھا ابھی ایک اور مجھے آپ سے سوال پوچھنا ہے, وہ یہ ہے کہ اس پورے دورانیے میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کے عزیز جو ہیں, وہ پیارے جو ہیں, وہ ان سے بچھڑے ہیں. تو کیا کسی اپنے بچھڑے ہوئے عزیز کے بارے میں یہ جانا جا سکتا ہے کہ وہ کن حالات میں ہیں؟ تو مطلب وہ اچھے حالات میں ہیں یا عذاب میں ہیں؟ تو یہ جاننے کا طریقہ اور ان کے لیے پڑھنے کے حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے, یہ بتا دیجیے. تعبیر رویہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر تم کسی مردے کو, اپنے مرحوم کو, چاہے کوئی بھی ہو, اگر تم اس کو پریشان حال, بال بکھرے ہوئے, کالے کپڑے میں پریشان حال دیکھو تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کی طرف سے عذاب میں ہے. اچھا. اور اگر سفید کپڑوں میں اور بہت اچھی حالت میں دیکھو تو سمجھ لو کہ یہ بہت ہی مطلب امن میں ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ ہم اپنے والدین کو بہت اچھی حالت دیکھ چکے ہیں ماشاءاللہ, ماں باپ کو بہت, اللہ کے نانی کو دیکھ چکے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 313 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود شریف پڑھ کر اس نیت سے سوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پیارے حبیب کو جلوہ دکھائے اور میرے بہنوں کو جلوہ دکھائے. تو یہ سرکار کا جلوہ بھی اس سے نظر آتا ہے پیارے آقا. اچھا, سبحان اللہ. تو اگر کسی نے اپنے مرحوم کو برے حالت دیکھا تو فوراً 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھے, جس سے اس کا معاملہ اس سے معافی طلبی کرے, جس کو پیسے دینے پیسے دے, قرض اتارے, کیونکہ یہ سب بڑی مشکل ہے. 3 پیسے کسی نے کسی کے مار لیے دنیا میں, سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں 700 نماز دینی پڑیں گی, 3 پیسوں پر یہ حال ہوگا. اور نمازی وہ جب مقبول ہے اور اس کے بعد نمازیں نہیں ہوں گی تو جس کے پیسے ہیں اس کا نہ جانے کتنے ہزاروں لاکھوں سال کا عذاب اس پہ ڈال دیا جائے گا, یعنی وہ تو تباہ و برباد ہو جائے گا. 3 پیسے کا یہ حشر ہے. تو ہم لوگ جانے کیا کیا کر چکے ہیں. اللہ توبہ کرنی چاہیے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ چکا ہے اور ہم آپ سب سے درخواست کریں گے کہ ہمارے ساتھ دعا میں جو ہے وہ شرکت کریں. ہم حضرت آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ تشریف لائے. دوستو انشاءاللہ آپ سب دوستوں سے پیر کے روز پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے فہیم عباس کو اور نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. بطفیل رحمت للعالمین, بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین, اسماء اسم اعظم. الہی ہمارے ماں باپ کی, ہمارے مرحومین کی, پوری امت کی بخشش و مغفرت فرما. ماہ نور ہے پروردگار,
اس نور والے مہینے کی برکت سے ہمارے چہروں کو نورانی نور بنا دے، ہماری آنکھوں کو، ہمارے کانوں کو، ہماری جلد کو، ہمارے خون کو، ہماری ہڈیوں کو اس میں سب نور داخل فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ دعا میں شریک ہیں، ہم سب کی اور پورے عالم میں رہنے والے تمام امتیوں کی، اے اللہ جو پریشانیاں ہیں، دکھ ہے، تکلیفیں ہیں، رنج ہے، غم ہے، دور فرما دے۔ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، تنگ دست و بے روزگاروں کی تنگ دستی بے روزگاری ختم فرما دے، قرض داروں کے قرض اتار دے۔ یا اللہ کرونا وائرس جو ہے اس کی وجہ سے